أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ذو الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور جس کی آج 19 تاریخ ہے. اس مہینے کی 18 تاریخ کو رافضی حضرات ایک عید مناتے ہیں جس کو وہ عید غدیر کہتے ہیں. عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر خم نامی غدیر یعنی کنواں تھا جہاں پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت میں ایک حدیث بیان فرمائی تھی. فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں تو اس کا علی بھی دوست ہونا چاہیے. لہذا
اس دن کو ان کے ہاں عید کے دن کی حیثیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی بنا پر جو امام کائنات نے مختلف صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت میں ارشاد فرمائے، انہی کو بنیاد بنا کر اگر عید منانا شروع کر دیں تو شاید سال کے دن تھوڑے پڑ جائیں گے اور عیدیں زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام کے متعلق امام کائنات کے بے شمار فضائل میں، مناقب میں فرامین موجود ہیں۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت میں یہ کوئی ایک موقع نہیں تھا کہ آمنہ کے لال نے کچھ بیان فرمایا ہو، بلکہ کئی مواقع پر میرے پیارے پیغمبر جناب علی المرتضیٰ کی عظمت اور فضائل میں لب کشائی فرما چکے۔ پھر ان دنوں کو عید کیوں نہیں منایا جاتا جب خیبر کے موقع پر میرے پیارے علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، سرور کونین نے بلایا، جھنڈا عطا کیا، اپنا لب لگایا؟ یہ کوئی عظمت کم نہیں، لیکن اس سوال کی طرف توجہ فرمائیے، اس دن کو عید کا دن کیوں نہ منایا گیا؟ اور جب امام کائنات پیارے علی المرتضیٰ کو مدینہ چھوڑ کر خود غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں، جب علی کو غمزدہ دیکھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا میرے ہاں وہی مقام اور مرتبہ ہو جو حضرت موسیٰ کے ہاں جناب ہارون کا تھا؟ جب سرور کونین نے یہ فرمایا تو اس دن کو عید کا دن کیوں نہ بنایا گیا؟ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ اور مواخات کروائی، سیدنا علی کو پریشان دیکھا، اکیلے بچ گئے، فرمایا روتے کیوں آمنہ کے لال، آپ نے تو مجھے کسی کا بھائی بنایا نہیں۔ فرمایا اے علی کسی کا بھائی کیوں بناؤں، میں محمد جو تمہارا بھائی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت کم نہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا علی فی الجنہ، لوگوں میرا علی جنتی ہے، یہ کوئی عظمت کم نہیں تھی، لیکن اس دن کو عید کا دن کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات اور سب سے عظمت والی بات کہ جب علی کا رشتہ صدیق و فاروق لے کے آئے محمد مصطفیٰ کے پاس، اور میرے پیارے پیغمبر نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے پیارے علی کا رشتہ قبول کر لیا، اس سے بڑی فضیلت اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ دن بھی عید کا دن نہ بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ آپ کو جو بندہ جو مرضی عید بنا کر کچھ کھلا پلا دے، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے۔ غور کیا کریں کہ یہ تمام دن جناب علی کے فضائل مناقب بیان ہوئے، لیکن یہ دن یار لوگوں کے ہاں عید کے دن نہ بنے۔ آخر 18 ذوالحجہ ہی عید کا دن کیوں بن گیا؟ جانتے ہو کیوں؟ کہ اس دن میرے پیغمبر کے دوہرے داماد سیدنا عثمان کی شہادت کا دن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت جناب عثمان ابن عفان کی، اگرچہ اس بات میں کچھ اختلاف ضرور موجود ہے کہ 12 ذی الحجہ یا 18، لیکن 18 ہی معروف ہے،
اور جب 18 معروف ہے تو اسی بنا پر اس دن کو عید کا دن بنایا جاتا ہے۔ جب سیدنا امیر معاویہ 22 رجب کو وفات پاتے ہیں تو اس دن کو بھی رجب کے کنڈوں کے نام پہ خوشی ہوتی ہے، اور جب 18 ذو الحج کو سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت ہوتی ہے تو اس مکتبہ فکر کے ہاں وہ دن بھی عید کا دن ٹھہراتا ہے، جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور آئیے اب اس سارے پس منظر کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ کس شخصیت کے جانے پہ تم خوشی کرتے ہو، کس شخصیت کی شہادت پر شادیانے بجاتے ہو، کس شخصیت کی شہادت پر تم عید مناتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام پر بہت سی شخصیات کے احسانات ہیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ شاید جنہیں تاریخ شمار بھی نہ کر سکے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی عظمت کے جھنڈے صرف زمین پر نہیں ہیں، آسمانوں پر بھی گاڑے گئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صدیق آئے، میرے پیغمبر کے پاس باتیں کرتے رہے، بیٹھے رہے، چلے گئے۔ پھر سیدنا فاروق آئے، کچھ دیر بیٹھے، چلے گئے۔ تیسرے نمبر پہ اجازت مانگی سیدنا عثمان ابن عفان نے۔ امام کائنات نے فرمایا ٹھہریے، میں اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کروں۔ پنڈلی کا کپڑا درست کیا، فرمایا اب عثمان کو آنے دو۔ عثمان بھی بیٹھے رہے، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے جانے کے بعد سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی صدیق آئے، آپ نے وہ اہتمام نہیں کیا جو عثمان کے لیے کیا۔ جناب فاروق آئے، وہ اہتمام نہیں کیا سطر کا جو جناب عثمان کے لیے کیا۔ جناب عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا دے لیا، حالانکہ پنڈلی سطر نہیں ہے۔ فرمایا عائشہ مجھے یہ ڈر تھا کہیں میری پنڈلی کی وجہ سے عثمان واپس نہ چلا جائے، میں ایسے بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس کا نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کئی بار رب کی جنت خریدی۔ یہ وہ عثمان ہے جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں۔ یہ وہ عثمان ہے کہ پیغمبر لوط کے بعد اپنے گھر والوں سمیت اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے داماد، امت کی طرف سے ذوالنورین کا لقب پانے والے جناب عثمان میرے محبوب علیہ السلام کے سفیر بن کر مکہ جانے والے جناب عثمان، اپنا مال و دولت مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دینے والے جناب عثمان، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کر دینے والے جناب عثمان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر 1 نہیں 2 بار بئر روما کنویں کو خرید کر وقف کر دینے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک جیش الاسرہ کے موقع پر 900 اونٹ غلے سمیت لدے ہوئے ایک ہی مجلس میں نبی پاک کے قدموں پہ نچھاور کر دینے والے جناب عثمان۔ او لوگوں 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اللہ کے حضور جام شہادت پیش کر کے نوش کر کے اپنے آپ کو پیش کر دینے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان و اسلام کا تعلق، نسبت اور رشتہ ہی حاصل نہیں، بلکہ خاندانی تعلق اور رشتہ بھی میرے عثمان کا پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے گھر داماد رسول ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کمال کی بات نہیں ہے پاکستانیوں، جو بھٹو کا داماد ہو اس کو صدارت دیتے ہو، جو محمد مصطفیٰ کا داماد ہے اسے گالیاں دیتے ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے
کہ نبی پاک کا داماد. حضرات گرامی، آج کوئی بھی بندہ اپنی لخت جگر بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو گھر دیکھتا ہے، گھر والے دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، کریکٹر دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتے. میرے پیغمبر نے 2 بیٹیاں بغیر دیکھے ہی دے دیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں دیکھا ہوگا، کردار نہیں دیکھا ہوگا، کریکٹر نہیں دیکھا ہوگا، انداز اور سیرت نہیں دیکھی ہوگی، سب کچھ دیکھا میرے مصطفیٰ نے. تبھی تو دوسری بیٹی کی وفات کی موقع پر فرمایا تھا، اے عثمان، محمد کی اور بیٹیاں ہی نہیں ہیں، اگر اور بیٹیاں ہوتی محمد وہ بھی تمہارے عقد میں دے دیتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات گرامی، دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہیں عبد مناف. یہی دادا 5ویں پشت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تیسری رشتہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی کا نام بیضاء بنت عبد المطلب ہیں، اور یہ بیضاء جو پیغمبر کی پھپھی ہیں یہ سیدنا عثمان کی نانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی رشتہ داری، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے زید بن عمر بن عثمان، ان کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی نواسی حضرت سکینہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5ویں رشتہ داری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبید اللہ بن عمر بن عثمان، ان کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا. اور 6ٹھی رشتہ داری، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے چچا ہیں، ان کی پوتی کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان سے ہوا. کیا مطلب ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے بھی پیغمبر کا اور عثمان کا خاندان ایک تھا، اور اسلام کے بعد بھی مصطفیٰ کا اور عثمان کا خاندان ایک رہا. تنازع، اختلاف، لڑائی اور دوریاں پیدا کرنے والے غور سے سن لیں کہ یہ خاندان آپس میں جڑا ہوا ہے، کڑیاں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جکڑا ہوا ہے. اسلام سے پہلے بھی جدائی نہیں، اسلام کے بعد بھی جدائی نہیں ہے. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب کہ جو مالدار تھے، ان میں ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کئی بار اپنے مال کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنت خریدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، کوئی ہے جو ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد کے ساتھ شامل کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں. فی الفور کھڑے ہوئے سیدنا عثمان، فرمایا اللہ کے پیغمبر، یہ پلاٹ میں خرید کے وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، آپ بس جنت کی گارنٹی عثمان کو دے دیں. حضرات گرامی، مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودی کنویں کا ایک آدھا شیئر، آدھا حصہ بیچنا چاہتا ہے کہ ایک دن یہودی کا اور دوسرا دن مسلمانوں کا. کوئی بندہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے تو میں اس پانی کے بدلے جنت میں چشموں کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پیغمبر کے عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. آدھا کنواں خریدا، وقف کر دیا. اور جب یہودی نے دیکھا کہ جب میں پانی بیچتا ہوں لوگ لینے والے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ عثمان کی باری والے دن پانی فری ملتا ہے، پانی لوگ اس دن لے جاتے ہیں، اس نے کہا میں باقی آدھا بھی بیچتا ہوں. حضرات گرامی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک کے لبوں سے پھر بشارت سنتے ہیں، پھر حاضر ہو جاتے ہیں. دوسری بار ایک کنویں پر جنت کے خریدار عثمان ہیں، اور آج تک عثمان کے اس کنویں کا پانی اور فیض امت مسلمہ تک پہنچ رہا ہے. اللہ مالک کے کائنات کے حبیب کی بارگاہ سے 3 بار جنتی حضرت عثمان، اور ایک بار جب گرمیوں کی شدت ہے
فصلیں بھی مدینہ میں پکی ہوئی ہیں، کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں، کھجوروں کو توڑنے کا، فصلوں کو کاٹنے کا وقت ہے۔ غزوہ تبوک جسے جیش الاسرہ، تنگی کا غزوہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ جب فصل پکی ہونا تو لوگ اپنی مسجد میں درس بھی نہیں رکھتے۔ ایک گاؤں میں دیہاتوں میں ہمیں جانے کا اتفاق رہتا ہو، کہتے ہیں جی فصل نکال لیں، فصل کے بعد پروگرام رکھیں گے، لوگ مصروف ہی بڑے ہیں۔ یعنی 1 گھنٹہ تک نکالنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ کیسی جماعت تھی جن کی فصلیں پکی اور مہینوں کا سفر محمد مصطفیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام اس غزوے کی تیاری کے لیے مال لے کے آؤ۔ مال آنا شروع ہو گیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جب سیدنا صدیق پورا مال لے آئے تھے، سیدنا فاروق آدھا لے آئے تھے، اور سیدنا عثمان مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 اونٹ غلے کے ساتھ لدے ہوئے میں اس غزوے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی گواہ ہو جائیے، غلے کو باندھنے والی رسیاں بھی عثمان گھر نہیں لے جائے گا، وہ بھی اللہ کی راہ میں وقف ہیں۔ فرمایا عثمان تجھ پہ اللہ راضی ہو، بیٹھ جاؤ۔ میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا کوئی اور، عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی دوسرا 100 قبول فرمائیے۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک ہی مجلس میں البدایہ والنہایہ کی روایت کے مطابق 9 مرتبہ کھڑے ہوئے سیدنا عثمان، 900 اونٹ پیش کیے سیدنا عثمان نے، اور اس ایک موقع پر 9 مرتبہ جنت خریدی نبی پاک کی زبان سے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اعلان کیوں نہ کرے ایسی جماعت کے لیے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے ساتھی، آپ کی جماعت کے لوگ، آپ کے یار، آپ کے جانثار اپنی جانوں کو دینے کی بیعت آپ کے ہاتھوں پہ آ کے کر رہے ہیں، میں پروردگار ان پہ اتنا راضی ہوا کہ میں نے آسمانوں سے اعلان کر دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پوری کائنات جب جنت میں جائے گی تب ان سے رضا کا اعلان ہوگا۔ لیکن اے میرے کملی والے، تیری جماعت دنیا کے اندر چل رہی ہے، حدیبیہ مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں عرش بری سے ان کے لیے رضا کا اعلان کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا میرے پیغمبر کی جماعت کے لیے، کیوں نہ رضا کا اعلان ہو؟ اس قدر میرے پیارے پیغمبر کے آرڈر پر، پیغمبر کے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے نبی علیہ السلام کے صحابہ، پیغمبر کے یار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 اونٹ قبول فرمائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 9 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ حضرت عثمان نے سمجھا شاید ابھی بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، شاید ابھی بھی امام کائنات کو اپنے مشن کے لیے، اپنے جہاد کے لیے، اپنے غزوے کے لیے میرے پیارے پیغمبر کو مال کی ضرورت ہو۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں پوچھا گھر والوں سے کوئی مال پڑے؟ کہنے لگے ہاں جی کچھ اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے سکے، سونے کے دینار، چاندی کے درہم دینار اپنی جھولی میں ڈالے۔
سیدنا عثمان نے اپنی قمیص کی جھولی میں ڈال کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. فرمایا آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت ہو, عثمان اپنا مال گھر رکھ کے بیٹھا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اپنے اس غزوے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دینار بھی قبول فرمائیے, یہ درہم بھی قبول فرمائیے, یہ اشرفیاں قبول فرمائیے, یہ ہیرے جواہرات قبول فرمائیے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی مبارک کو آگے کیا, عثمان کی جھولی سے مال لے کر میرے پیارے پیغمبر نے اپنی جھولی میں ڈال لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنی جھولی میں پڑے, عثمان کے مال میں ہاتھ مارتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. او کائنات کے لوگوں, میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے, محمد کہتا ہے عثمان پھر بھی جنتی ہے, عثمان پھر بھی جنتی ہے. دن گزر گیا, رات ہو گئی, امام کائنات اپنے حجرے مبارک کے اندر چلے گئے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکیاں بندھی ہوئی, ہچکیاں لگی ہوئی, آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں دوائیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی دعا کر رہے ہیں, آسمانوں کی طرف اپنے آنکھوں کو اٹھاتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر اپنے چہرے مبارک کو اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ, میں زمین پر عثمان سے راضی ہوں, تو عرش بری پر عثمان سے راضی ہو جا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان, میرے نبی کا پیارا عثمان, میرے پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان, پیغمبر کے گھر کی طرف دولہا بن کے آنے والا عثمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں کئی بار جس کو جنت کی بشارت دی میرے پیغمبر کا وہ عثمان. ایک بار امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام فرماتے ہیں آمینہ کے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام, ایک وقت آئے گا مدینے میں فتنہ برپا ہو جائے گا, اس دن یہ بندہ حق پر ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جس کی طرف امام کائنات نے اشارہ کیا اس نے کپڑے سے اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا. ہم قریب گئے, کپڑا ہٹا کے چہرہ دیکھا, چہرہ حضرت عثمان کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ لو. وہ چہرہ دیکھا گیا تو چہرہ عثمان کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حویلی میں تشریف فرما ہیں, آمینہ کے لال کے صحابہ آتے گئے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے گئے. ایک آیا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دروازہ کھٹکا, آپ نے پوچھا نہیں کون ہے, فرمایا ابو موسیٰ دروازہ بھی کھولو اور انہیں یہ بھی کہو کہ تم جنتی ہو. ہم نے دروازہ کھولا, چہرہ دیکھا, وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا آیا, وہ چہرہ فاروق کا. تیسرا آیا, میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ بھی کھولو اور انہیں یہ بتاؤ تمہیں ایک مصیبت پہنچے گی, اس مصیبت میں تم صبر کرو گے, اس صبر پر محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں رضی اللہ تعالی. فرمایا جب دروازہ کھولا, چہرہ دیکھا, وہ جناب عثمان کا چہرہ. چوتھے نمبر پر بشارت دی تو علی المرتضیٰ کا چہرہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت بھی دو, جنت میں جانے کی بشارت بھی دو. پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرات گرامی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک دو بار نہیں کئی بار آمینہ کے لال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے چکے ہیں. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, آپ علیہ السلام اپنی آخری بیماری میں کہتے ہیں اے عائشہ کاش کہ میرے ساتھ میرا کوئی یار ہوتا. فرمایا اللہ کے پیغمبر صدیق کو بلائیں, فرمایا نہیں صدیق کو نہ بلاؤ. اے نبی پاک جناب فاروق کو بلا لیں, فرمایا نہیں فاروق کو بھی نہیں بلانا. اللہ کے نبی سیدنا علی کو بلا لیں, فرمایا نہیں سیدنا علی کو بھی نہیں بلانا.
اللہ کے پیغمبر کس کو بلائیں؟ فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ سیدنا عثمان آ گئے، جناب عثمان تشریف لائے۔ امام کائنات نے ایک راز کی بات کی، فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں ایک پوشاک پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، لیکن میں محمد تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس پوشاک کو اتارنا نہیں ہے، اس لباس کو، اس پوشاک کو اتارنا نہیں۔ اور وہ پوشاک تھی خلافت کی پوشاک، جو اللہ نے جناب عثمان کو پہنائی، اور لوگوں نے وہی اتارنے کی کوشش کی، جس پر جان تو دے دی سیدنا عثمان نے، لیکن آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے اور آپ کی ہوئی وصیت پہ آنچ نہیں آنے دی سیدنا عثمان نے۔ آپ کا دورہ ہے، دور دور تک اسلام کے جھنڈے لہرا گئے، روس تک، ایشیا تک، افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر گھوڑے کے اوپر سوار ہے، سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ گواہ ہو جا، مجھے آگے کوئی خشکی کا راستہ نظر نہیں آتا، اگر مجھے آگے کوئی خشکی اور زمین کا ٹکڑا نظر آتا تو وہاں پر بھی میں محمد کی رسالت کا پرچم لہرا کے آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کبھی بھی کفر کو اسلام کا عروج گوارا نہیں ہوا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آمنے سامنے آ کر کفر لڑ بھی نہیں سکتا۔ یہودی ہمیشہ اپنے بن کر خفیہ طور پہ وار کرتے ہیں۔ اگر آپ عیسائیت کی تاریخ کو اٹھائیں تو پوری عیسائیت کے اندر جتنا عیسائیت کا حلیہ بدلا گیا ہے، ایک یہودی تھا شاول یہودی، جس نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا اور پوری عیسائیت کا حلیہ بدل دیا۔ شرک، بدعات، تثلیث کا عقیدہ، صلیب کا عقیدہ، یہ سب یہودیوں نے داخل کیا عیسائیت کے اندر، عیسائی بن کر۔ اسی طرح جب یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ہم اعلانیہ طور پر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسلام کے لبادے میں عبداللہ بن سبا اور اس کی پوری ٹیم اسلام کے لبادے میں اسلام میں داخل ہوئی، اور اسی کی یہ سازش تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلمانوں کے خلیفہ کو، مختلف قسم کے الزامات لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، شہید کیا جائے۔ حضرات گرامی، ایک بار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے، اور مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف حج پہ چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور اسی دوران یہ جتنا بھی سبائی گروپ تھا یہ سارا اپنے آپ کو حاجی ظاہر کر کے مدینہ کا رخ کر آیا۔ لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم عرب کی طرف حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نظریہ اور تھا، نظریہ تھا قصر خلافت پہ حملہ کرنے کا۔ آ گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور دوران خطبہ کہنے لگا کہ اے عثمان، کتاب اللہ کی پیروی کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی متانت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس کی بات کو سنا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوا، کتاب اللہ کی پیروی کیجیے۔ سیدنا عثمان پھر بھی غصے اور جلال میں نہیں آئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بڑی متانت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ یہ تمام باتیں سنی سیدنا عثمان نے۔ اتنے میں انہی سبائیوں کی طرف سے پتھر برسنے لگ گئے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حتیٰ کہ وہ مسجد جو سیدنا عثمان کے پیسوں سے جگہ خریدی گئی جس مسجد کی، اس مسجد میں سیدنا عثمان کو خطبہ بھی نہیں دینے دیا گیا، اسی مسجد میں سیدنا عثمان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں مل رہی۔
حضرات گرامی، محاصرہ ہو گیا جناب عثمان کا قصر خلافت میں، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر سیدنا عثمان کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے ادبی کی گئی، کھانا نہیں پہنچانے دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب محل کا قصر خلافت کا محاصرہ ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا پانی کھانا بند ہو چکا ہے، ایک بار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے محل کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں، مجھے اتنا بتاؤ تمہارے اندر سعد موجود ہیں؟ لوگ کہنے لگے نہیں، ہمارے اندر سعد موجود نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے اندر علی المرتضیٰ موجود ہیں؟ آواز آئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرا جا کے جناب علی المرتضیٰ کو کوئی بندہ پیغام پہنچا دے، اے علی پیاسوں کو پانی ہی پلا دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا، پیارے علی نے چند مشکیزیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیے، لیکن لڑائی ہو گئی، پانی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ پہنچ سکا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پانی اٹھا کر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، پیارے علی کو بھی نہیں آنے دیا گیا۔ میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھینک دی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اے علی ہم مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، آپ کی بات پوری نہیں کر سکتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کی نزاکت کو سمجھا، ادھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو خطرہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ اپنے اپنے بچوں کو تلواریں دے کر جناب عثمان کے گھر کے پہرے کے لیے بھیجو۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو تلواریں دے کر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پہرے کے اوپر لگا دیا۔ میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تلواریں دیں، تلواریں دے کر جناب حسن و حسین کو پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار کوئی بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ حضرات گرامی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ نہ پانی آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کھانا آنے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے۔ سیدنا عثمان ان باغیوں کے ساتھ ایک خطاب کیا، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان فرماتے ہیں باغیوں کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جگہ کم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہے کوئی بندہ جو پلاٹ خرید کر مسجد کو شامل کر دے، وقف کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت میں پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ باغی کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ آپ ہی تھے جنہوں نے جگہ خریدی تھی، وہ آپ ہی تھے جنہوں نے جگہ وقف کی تھی، وہ آپ ہی تھے جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت میں پلاٹ کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان فرمانے لگے پھر کتنے تعجب کی بات ہے، جس مسجد کے لیے میں نے جگہ وقف کی اس مسجد میں آج 2 رکعت نہیں پڑھنے دیتے۔ کیا تمہیں پتہ ہے جب مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی تنگی ہو گئی وہ کون تھا جس نے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا؟ باغی کہنے لگے آپ ہی تھے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے پھر کتنے تعجب کی بات ہے، جس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف عثمان کرے آج اس کنویں سے تم پانی نہیں پینے دیتے۔ باغی کہنے لگے اے عثمان تم پانی کی بات کرتے ہو، تم نمازوں کی بات کرتے ہو مسجد نبوی میں، ہم تو آپ کو قتل کر دیں گے، ختم کر
دیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او باغیو تم میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ حضرات گرامی غور کیجئے، یہ خطبہ 88 سال کے بزرگ کا خطبہ، 88 سال کے ایک شخص کے الفاظ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دین میں کسی بندے کو 3 ہی صورتیں ہیں جب قتل کرنے کی اجازت ہے، یا تو وہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، اللہ کی قسم اسلام لانا تو بات کی بات ہے، میرا تو اسلام لانے سے پہلے کبھی میرے دل و دماغ میں بدکاری کے خیالات نہیں آئے، اللہ مالک کائنات نے اتنا دل پاک رکھا عثمان کا۔ پھر سیدنا عثمان فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، تب مقابلے میں بدلے میں قصاص میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم عثمان کے ہاتھوں کوئی ناحق قتل نہیں ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جائے، اللہ کی قسم جب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے کبھی واپسی کا خیال ہی دل میں نہیں آیا، تم کیسے مجھے قتل کرو گے؟ کیا تم نے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، دوسری طرف جناب فاروق اعظم، اور میں بھی آمینہ کے لال کے ساتھ تھا۔ احد پہاڑ کپ کپا اٹھا، آمینہ کے لال نے فرمایا تھا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، وہ شہید حضرت عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تمہیں یاد ہے آمینہ کے لال کی یہ حدیث؟ باغی کہنے لگے بالکل یاد ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ فرمایا اب عثمان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ عثمان کو قتل کرنے والوں کو بھی پیغمبر کے فرمان کا پتہ ہے کہ اگر عثمان کو قتل کیا گیا تو عثمان شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے۔ حضرات گرامی کوئی صحابی میرے پیغمبر کا جناب عثمان کے پاس آتا ہے، اے عثمان آپ مکے چلے جائیے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کے یارو، میں مکہ شہر کی پاک گلیوں کو خون سے آلودہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہنے لگا آپ یہیں پہ جہاد کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں نہیں، محمد مصطفیٰ کے امن والے مدینے میں عثمان قتل و غارت برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتے ہیں کہ آپ معاویہ کے پاس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں چلے جائیے، گورنر عثمان ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھے اتنا بتائیے وہاں محمد مصطفیٰ کا روضہ ہوگا؟ نہیں تو یہ کیسے ہو سکتے کہ ساری عمر عثمان جس شہر کی غلامی کرے، عثمان وقت وفات اس شہر سے بے وفائی کر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان ادھر آپ کی جان کو خطرہ ہے، فرمایا پرواہ نہیں ہے، میں تو محمد مصطفیٰ کے آرڈر پہ پہرا دے رہا ہوں۔ حضرات گرامی 40واں دن شروع ہو چکا ہے، جمعے کا دن ہے، 18 ذوالحجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا محاصرہ لگا ہوا ہے، محاصرہ کھل نہیں رہا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فجر سے ہی روزے کی نیت کر لی، نماز پڑھی، نماز کے بعد قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اتنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک و پیاس کی وجہ سے غنود کی طاری ہو چکی، 40 دن کے پیاسے عثمان کی آنکھ لگی ہے۔ خواب کے اندر میرے پیارے پیغمبر آئے ہیں، آمینہ کے لال حوض کوثر پہ موجود، آپ کی دائیں جانب سیدنا صدیق، بائیں جانب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عثمان جلدی آؤ، ہم تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں، تمہاری افطاری کا انتظام کر کے کھڑے ہوئے ہیں، عثمان جلدی آؤ تمہارا روزہ افطار کریں، اکٹھے روزہ افطار کریں گے۔ حضرات گرامی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، غنودگی ختم ہوئی، حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر رونق۔ جناب عثمان اپنی بیوی سیدہ نائلہ کو کہتے ہیں اے نائلہ میرا پاجامہ لے کے آؤ، حالانکہ آج تک پاجامہ نہیں پہنا سیدنا عثمان نے، فرماتے ہیں پاجامہ لے کے آؤ۔ اے عثمان
عثمان کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے محبوب نے مجھے خواب میں شہادت کی بشارت دی ہے، آج یہ باغی مجھے شہید کر ڈالیں گے، میں نہیں چاہتا دوران شہادت عثمان کا سطر کوئی دیکھ لے، میرا پجامہ لے کے آؤ۔ پجامہ آ گیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پجامہ پہن کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر والے چھت کے اوپر ہیں، عثمان نیچے کمرے کے اندر، دیوار پھلانگی باغیوں نے ایک نے آ کر جناب عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کو حضرت عثمان کہنے لگے اے محمد، اگر تیرے باپ ابو بکر اس بات کو دیکھ لیتے وہ تم پہ سخت ناراض ہوتے، باغیوں کی باتوں میں آ کر تم بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ رہے ہو، اس داڑھی سے بڑا پیار کیا کرتے تھے تمہارے ابا جی، انہوں نے داڑھی چھوڑی واپس چلے گئے۔ اتنے میں کنانہ بن بشر نے آ کر حضرت عثمان کے ماتھے مبارک کے اوپر ایک لوہے کی سلاخ لگائی ہے، حضرت عثمان کے ماتھے سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے، سیدنا عثمان کا چہرہ مبارک قرآن کریم کے اوپر آ گرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی گواہی، شہادت کی گواہی، قرآن کریم کی آیت مبارکہ رنگین ہو گئی جناب عثمان کے خون سے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ گواہی دیتی رہے گی جناب عثمان کی شہادت کی۔ کون سی آیت؟ جناب عثمان یہ آیت کریمہ پڑھ رہی ہے کہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ظالم آیا، سودان بن حمران، تلوار کے ساتھ جناب عثمان کے سینے کو چھیدنا شروع کر دیا، کریدنا شروع کر دیا، اور سینے کو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی کیا گیا۔ 3 دن تک میت پڑی رہی جناب عثمان کی، کسی نے جناب عثمان کی میت کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ تیسرے دن 17 صحابہ کرام جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کو اجازت دی، 17 لوگ وہ جناب عثمان کا جنازہ اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اور یہ ظلم جناب عثمان پر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر کے اسلام کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے جس نے بھی جو قربانی پیش کی ہے اس کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے نواسے سیدنا حسین کا 10 دن پانی بند ہوا، وہ بھی ظلم و ستم، اور اس ظلم و ستم پہ بھی اللہ مالک کائنات راضی ہو کر انہیں جنت ضرور عطا کرے گا۔ اور بلکہ جنت کیا، میرے پیارے پیغمبر گارنٹی دے گئے کہ وہ تو نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے۔ اور اسی طرح ظلم و ستم 40 دن تک سیدنا عثمان کے ساتھ ہوتا رہا۔ میرے پیارے پیغمبر کے یہ بھی جنتی صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور جس دن ظلم و ستم کر کے انہیں شہید کیا گیا، آگے کیا ہوا یہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی بلندی والا صحابی جس دن شہید ہوتا ہے، کوئی بے وقوفی ہو سکتا ہے کہ اس دن کو وہ عید کا دن منائے اور غدیر خم کی عید کا نام دے کر عید بنائے۔ ظلم و ستم کی انتہا دیکھ کر تو میرے پیغمبر کی ازواج رونے لگ گئیں، پیغمبر کے صحابہ غمزدہ ہو گئے، سیدنا علی آ کر پیارے حسن و حسین کے ساتھ لڑنے لگ گئے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کہنے لگے ابا جی ہم کیا کرتے؟ وہ دروازے کی طرف سے نہیں آئے، پچھلی طرف سے آئے، ہمیں علم ہی نہیں ہوا۔ پہرا دے رہے ہیں جناب حسن و حسین، جس کے گھر کا وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، 2 بیٹیاں عطا کی پیارے پیغمبر نے، وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، داماد میرے پیغمبر کا اور ہم زلف جناب علی کا وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ مالک کے کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو عثمان ابن عفان کی محبت پر موت عطا فرمائے، تو جناب عثمان اور نبی پاک کے اصحاب کی محبت پر آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔